أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا يا رسول الله ما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. مسند احمد میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص کی روایت سے، فرماتے ہیں کہ من ردته الطيرة عن حاجته فقد اشرک. یہ بدفعلی اگر کسی شخص کو اس کی حاجت سے لوٹا دے، مثلا کسی کام جا رہا تھا، بازار جا رہا تھا، راستے میں کسی چیز کو دیکھا اور اس سے بدشگونی لے لی، بدفعلی لے لی اور گھر واپس آ گیا. فرمایا کہ جو شخص کسی چیز سے بدشگونی لے کر اپنے گھر لوٹ آئے اور وہ بدفعلی اسے اس کو گھر لوٹا دے، فقط اشرک، اس نے شرک کیا. یعنی اس چیز کو دیکھ کر گھر واپس آنے والا، اس مشن کو چھوڑ دینے والا شرک کا مرتکب، اس نے شرک کیا. قالوا فما کفارۃ ذلک، یا رسول اللہ اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ کیا ہے؟ قال ان یقول، کفارہ یہ ہے کہ وہ یہ کہے اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک. اگر یہ خیالات دل میں آتے ہیں بدفعلی کے، بشگونی کے، مجاہدہ کرے، لڑے اپنے آپ سے، ان کو دور کرنے کی کوشش کرے. پھر بھی اگر کوئی آثار پیدا ہوتے ہیں تھوڑے، تو پھر کیا کہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. یہ دعا اس کے لیے کفارہ ہوگا کہ یا اللہ نہیں ہے خیر مگر تیری خیر، ہر خیر تیری طرف سے ہے، ولا طیر الا طیرک، اور نہیں ہے کسی چیز میں بدفعلی مگر تیری طرف سے. یعنی خیر بھی تیری طرف سے ہے اور شر بھی تیری طرف سے ہے. ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. لا الہ غیرک اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے، اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف ہے. نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا اتبع سیئۃ الحسنہ تمحوھا. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد فوراً نیکی کر لو، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی. تو اس حدیث کے راوی جناب ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکی ہے؟ اگر ایک گناہ ہو جائے اور بندہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اللہ کی توحید کا اقرار کر لے، یہ بھی نیکی ہے؟ فرمایا کہ یہ اعظم الحسنات ہے، یہ سب سے بڑی نیکی ہے. تو اس کے معنی کوئی اگر شر ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، معصیت ہو جائے، تو صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ایک ایسی نیکی ہے جو اس گناہ کو مٹا دے گی. اگر کوئی کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے توبہ شرط ہے، لیکن صغیرہ گناہ کے لیے یہ اذکار کافی ہیں. ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور یہاں بھی ولا الہ غیرک کہ آپ کے دل میں تطیر کا خیال آیا، کسی چیز سے بدفعلی کا خیال آیا، تو آپ کلمہ پڑھیں، اللہ کی الوہیت کا اقرار و اعتراف کریں، کوئی معبود حق نہیں سوائے اللہ کے. تو اس سے یہ جذبات، یہ آثار بھی ختم ہوں گے، اور یہ تھوڑی بہت چیزیں پیدا ہوئیں اللہ ان کو معاف کر دے گا. وَلَهُ مِنْ حدیث الفضل بن عباس، اور مسند احمد ہی میں فضل بن عباس کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس کے بھائی تھے. انما الطیرہ ما امضاک او ردک. طیرہ کیا ہے؟ یعنی یہ شگون کیا ہے؟ شگون وہ چیز ہے جو یا تو آپ کو جاری رکھے آپ کے سفر کو اور مشن کو، اور یا آپ کو رد کر دے. یعنی اگر آپ پرندے کو اڑاتے ہیں اور پرندہ دائیں طرف جاتا ہے تو پرندے کی وجہ سے آپ، دائیں طرف جانے کی وجہ سے آپ سفر کو جاری رکھتے ہیں، یہ سفر بائیں سے برکت ہے، تو یہ طیرہ ہے. وہ آپ سفر کو جاری رکھ رہے ہیں اپنے اس فعل کی وجہ سے. اور اگر پرندہ بائیں طرف گیا اور آپ گھر واپس لوٹ آئے، وہ پرندے نے آپ کو رد کر دیا، لوٹا دیا، یہ بھی فعل ہے. یہ پرندے کو دیکھ کر، دائیں طرف جانے کو دیکھ کر سفر کو قائم رکھنا یہ بھی شرک ہے، اور بائیں طرف جانے کو دیکھ کر سفر کو چھوڑ دینا یہ بھی شرک ہے.
کیونکہ دونوں چیزیں فعال ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIPS۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔